اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم مداثر شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف ہوم ریمیڈی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کی بات کریں گے، جس بیماری کے لیے آج آپ کے لیے نسخہ لے کے آئے ہیں، وہ ہے پولن الرجی۔ پولن الرجی کس کو کہتے ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، یہ ساری ڈیٹیل آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پولن کی وجوہات، پولن کے اسباب اور یہ جو کس وجہ سے ہوتی ہے، کس موسم میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے آج آپ کو ایک بہترین نسخہ بھی بتاؤں گا۔ ناظرین، پولن الرجی جو ہے، یہ ایکچوئل میں جو پھول کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، وہ ہماری سانس لینے کے دوران پھیپھڑوں میں جا کر رک جاتے ہیں۔ پولن باریک ذرات کو کہتے ہیں۔ جب موسم بہار میں پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت جو ہے گھاس کے پھول ہو گئے یا جڑی بوٹیوں کے، جھاڑیوں کے، درختوں کے جب پھول کھلتے ہیں تو ان میں سے جو ہے وہ پولن جو ہے وہ نکلتی ہے اور وہ فضا میں جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح گرد آلود جو ہے، جب ہوائیں چلتی ہے، جو ہواؤں کا موسم ہوتا ہے، جب ہوائیں چلتی ہے اس وقت جو گرد آلود ہے یہ فضا میں معلق ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ جب ہم سانس لیتے ہیں، سانس لیتے وقت یہ جو پولن ہے، یہ جو گرد آلود ہوتی ہے، باریک باریک ذرات ہوتے ہیں۔ یہ ذرات جو ہے یہ سانس لینے کے دوران اندر چلے جاتے ہیں، انسان کے اندر چلے جاتے ہیں، جا کے گلے میں بھی خراش پیدا کرتے ہیں اور پھیپھڑوں میں جا کر یہ بیٹھ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پھیپھڑوں میں الرجی پیدا ہو جاتی ہے، سانس لینا تنگ ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، برونکائٹس میں جو ہے وہ سوزش پیدا ہو جاتی ہے یا ورم پیدا ہو جاتی ہے۔ پولن الرجی جو ہے یہ زیادہ تر تو موسم بہار میں ہوتی ہے، جب پھول کھل رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو بندہ الرجک ہوتا ہے پولن کی وجہ سے، اس کو زیادہ پریشانی بنتی ہے، وہ مریض زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ناظرین، پولن الرجی کی کئی اقسام ہیں، جیسا کہ پولن کی وجہ سے ناک میں الرجی ہو جاتی ہے، گلے میں الرجی ہو جاتی ہے، گلے میں خراش پیدا ہو جاتی ہے، یہی پولن جو ہے وہ پھیپھڑوں میں جا کر رک جاتی ہے، پھیپھڑوں کی الرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ پولن جو ہے جب ناک کے ذریعے ہماری سانس کے ساتھ مل کر جب پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، کون سا رد عمل ہوتا ہے ہمارے جسم کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ پولن جو ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے، ہمارے اندر جو ہے ایک فوج ہوتی ہے جس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں یا جس کو ہم WBC کہتے ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے، ہمارا جسم جو ہے یہ پولن کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا کر دیتا ہے۔ جب اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں تو یہ جو پولن ہوتی ہے، اینٹی باڈیز ہمیں اس سے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اینٹی باڈیز ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں، یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ جو پولن باہر سے انہیل ہوئی ہے، جو اینٹیجن بن گئے ہیں، اینٹیجن جو ہے یہ اینٹی باڈیز کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ اگر قوت مدافعت کمزور ہے، ہماری جو اندرونی فوج ہے یہ اگر کمزور ہے، اینٹی باڈیز کمزور پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ الرجی جو ہے یہ ہیوی ہو جائے گی اور ہمیں جو ہے الرجی کی جو ہے سمپٹمز جو ہیں، جو علامات ہیں، جو نشانی ہیں، وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کو الرجی ہو گئی ہے۔ کون سی الرجی ہو گئی ہے، جس چیز پہ جا کے افیکٹ کرے گی وہی الرجی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ہمارے اندر کے اینٹی باڈیز طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، اور تو جو اینٹیجن ہمارے اندر داخل ہوں گے، جو پولن داخل ہوں گے، ان کے خلاف جو ہمیں پروٹیکٹ کریں گے تو اینٹی باڈیز جیت جائیں گے اور جو پولن ہے وہ ہار جائے گی اور ہمیں جو ہے وہ پروٹیکشن مل جائے گی، ہم صحت مند رہیں گے، ہمیں کسی قسم کی الرجی نہیں پیدا ہوگی۔ اگر پولن کا حملہ شدید ہو جائے، اینٹی باڈیز کمزور ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھیپھڑوں کی انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں میں ورم پیدا ہو جاتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، سانس جو ہے وہ بڑی مشکل سے لیا جا سکتا ہے، بعض دفعہ دمے کی علامت بن جاتی ہے کیونکہ پولن سیدھی جا کے پھیپھڑوں میں بیٹھ جاتی ہے، رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، پولن سے پروٹیکشن کے لیے ہمیں قوت مدافعت زیادہ چاہیے، ہمیں جو خوراک زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں آج آپ کو نسخہ بتاؤں گا، یہ نسخہ استعمال کرنے سے بھی آپ کو الرجی سے فائدہ ہوگا۔ خاص طور پر پولن الرجی جو ہے، جو فضا میں معلق ذرات ہوتے ہیں، دھواں بھی ہو گیا، سموگ ہو گئی، یا اس کے علاوہ اور پھولوں کے جو ذرات ہوتے ہیں، مٹی گرد آلود کے ذرات، مطلب جو پولن کی وجہ سے جو الرجی آپ کو ہوتی ہے، پولن الرجی کا مسئلہ ہے۔ پولن کی وجہ سے پھر گلے میں الرجی ہو جاتی ہے، ناک کی الرجی ہو جاتی ہے،
फेफड़ों की एलर्जी हो जाती है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह पोलन से मुतल्लिका जितनी भी एलर्जीज हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारा चैनल आसिफ उमर यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे का अज्जा नोट कर लें। लौंग 2 अदद, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा लेना है, अजवाइन 1 चुटकी और खुश्क पुदीना ये भी आपने 1 चुटकी लेनी है। अब आपने इसको बनाना कैसे है, ये चीज़ें आपने 2 कप पानी में डालकर इनको उबाल लेना है। अच्छी तरह से उबाल आने के बाद जब 1 कप पानी का रह जाए उस वक्त आपने इसको उतार कर छान कर पी लेना है। इंशाल्लाह जैसे ही आप पियेंगे, पहली दफ़ा ही इस्तेमाल करने से जो एलर्जी का मसला है, सांस उखड़ रही है या फेफड़ों की एलर्जी हो गई है, तो इंशाल्लाह सांस भी जो है वो आसानी के साथ आना शुरू हो जाएगा, सांस की तकलीफ भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा फेफड़ों की इन्फेक्शन है, एलर्जी पैदा हो गई है, तो गला ख़राब हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। नाज़रीन ये जो मैंने आपको मिक़दार बताई है ये सिर्फ 1 कहवे की मिक़दार है। ऐसा कहवा आपने सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। अगर किसी बच्चे को इस्तेमाल करवाना है जो 10-12 साल से उम्र का ज़्यादा है तो उसको आप आधा कप इस्तेमाल करवा सकते हैं। 20-25 साल से ऊपर जो अफराद हैं वो 1 कप जो है सुबह इस्तेमाल करें, 1 कप शाम को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पहले दिन से जो है वो एलर्जी का मसला ठीक हो जाएगा। नाज़रीन बहुत अच्छा नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।